قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد تحقیق آسرہ کاٹے میں پڑے الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء ملنا اللہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتهم آپ پہنچی ان پر الساعۃ قیامت بغتۃ اچانک قالوا وہ کہنے لگے یا حسرتنا ہائے ہم پر افسوس علی پر ما فرطنا جو ہم نے کوتاہی کی فیہا اس میں وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ علی پر ظہورہم اپنی پیٹھ جمع علی آگاہ رہو صاحب برا ما یزیدون وہ جو اٹھائیں گے. تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ مار جانا ملنا اللہ کا یہاں تک کہ جب آپ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی. اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاویں گے. انسان کی بڑی شکاوت اور بدبختی یہ کہ لقاء اللہ سے انکار کرے اور زندگی کے اس بلند ترین مقصد کو جھوٹ سمجھے یہاں تک کہ جب موت یا قیامت سر پر آ کھڑی ہو تب بے فائدہ کف افسوس ملتا رہ جائے کہ ہائے میں اپنی دنیاوی زندگی میں یا یوم قیامت کے لیے تیاری کرنے میں کیسی ناقابل تلافی کوتاہی کی. اس وقت اس افسوس و خسرت سے کچھ نہ ہوگا جرموں اور شرارتوں کے بار گراں کو جس سے اس کی پشت امیدہ ہوگی. یہ نہ وقت کا تعصب و تخسر ذرا بھی ہلکا نہ کر سکے گا. وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون فلا تعقلون. وما اور نہیں الحیات زندگی دنیا الا مگر صرف لعب کھیل ولہو اور جی کا بہلاوا وللدار الآخرة اور آخرت کا گھر خیر بہتر للذین ان کے لیے جو یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں فلا تعقلون سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے. کیا تم نہیں سمجھتے کفار تو یہ کہتے تھے کہ دنیاوی زندگی کے سوا کوئی زندگی ہی نہیں لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ فانی اور مقدس زندگانی حیات اخروی کے مقابلے میں ہیچ اور بے حقیقت ہے. یہاں تک کہ زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا جا سکتا ہے جو آخرت کی درستی میں خرچ کیے جائیں. بقیہ تمام اوقات جو آخرت کی فکر و تیاری سے خالی ہوں ایک عاقبت اندیش کے نزدیک اللہ علاب سے زائد وقت نہیں رکھتے. پرہیزگار اور سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصل گھر آخرت کا گھر اور ان کی حقیقت زندگی آخرت کی زندگی ہے. بے شک قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
قد نعلم بے شک ہم جاتے ہیں انہو کہ وہ لیحزنک آپ کو ضرور رنجیدہ کرتی ہے الذی وہ جو یقولون وہ کہتے ہیں فإنہم سو وہ یقیناً لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو ولکن اور لیکن بلکہ الظالمین ظالم لوگ بے آیاتی آیتوں کو واللہ اللہ یجحدون انکار کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہے ان کی باتیں وہ سو وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور البتہ جھٹلائے گئے رسول جمع من قبل کا آپ سے پہلے فصبروا پس صبر کیا انہوں نے علیٰ پر ما کذبوا جو وہ جھٹلائے گئے وأوذوا اور ستائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم ان پر آ گئی نصرنا ہماری مدد ولا مبدل نہیں بدلنے والا لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو لقد البتہ جاءک آپ کے پاس پہنچی من سے کچھ نبئی خبر المرسلین رسول جمع اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے پاس صبر کرتے رہے جھٹلانے پر اور ایذا پر یہاں تک کہ پہنچی ان کو مدد ہماری اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں اور تجھ کو پہنچ چکے ہیں کچھ اولاد رسولوں کے خلائق کے حال پر شفقت و ہمدردی سارے جہاں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کی تکذیب و اعراض مستقبل کی تباہی اور مشرکانہ عمل ہدانہ کلمات سے سخت رنج اور صدمہ محسوس فرماتے تھے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ان اشقیاء کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اعراض و تکذیب سے اس قدر دلگیر اور بے چین نہ ہوں یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں فی الحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کو تو پہلے سے بالاتفاق صادق و امین سمجھتے تھے بلکہ خدا کی آیات و نشانات کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تبلیغ کے لیے بھیجی گئی ہیں جان بوجھ کر عذرائے ظلم و عناد انکار کر رہے ہیں تو آپ بھی ان ظالموں کا معاملہ خدا کے ثبوت کر کے مطمئن ہو جائیں وہ خود ان کے ظلم اور آپ کے صبر کا پھل دینے والا ہے انبیاء سابقین کے ساتھ بھی جن کے کچھ حالات آپ کو سنائے جا چکے ہیں ان کی قوموں نے تکذیب و اظہار ثانی کا برتاؤ کیا جس پر خدا کے معصوم پیغمبر نہایت اولوالعزمی سے صبر کرتے رہے حتیٰ کہ حسب وعدہ خدا کی مدد پہنچی اور بڑے زبردست متکبرین کے مقابلے میں ان کو مظفر و منصور کیا گیا آپ سے جو نصر و ظفر کے وعدے کیے گئے ہیں ایک ایک کر کے پورے ہوں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے مگر خدا کا وعدہ نہیں ٹل سکتا کس کی طاقت جو خدا کی باتوں کو بدل ڈالے یعنی جو اس نے کہا ایسے واقعہ نہ ہونے دے مکذبین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جنگ حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جس نے ان کو اپنا سفیر اعظم اور معتمد بنا کر کھلے نشانات کے ساتھ بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان خدائی نشانات کی تکذیب ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا گراں علیکا پر اعراض ان کا منہ پھیرنا فین تو اگر استطاعت تم سے ہو سکے ان کے تبتغی ڈھونڈ لو نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السماء یا آسمان میں فتاتیا ان پھر لے آؤ ان کے پاس بھی آیت کوئی نشانی ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ جماؤں تو ان جمع کر دیتا الہدا ہدایت پر فلا تکونن سو آپ نہ ہو من سے الجاہلین بے خبر جمع اور اگر تجھ پر گرائیں ان کا منہ پھیرنا تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں پھر لاوے ان کے پاس ایک معجزہ اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر سو تو مت ہو نادانوں میں کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا نشان رہنا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھ کر یقین کر لے اور ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے شاید آپ کے دل نے چاہا ہوگا کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے اس لیے آج تعالیٰ نے یہ تربیت فرمائی کہ تکوینیات میں مشیت الہی کے تابع رہو تکوینی مثالیں اس کو مقتضی نہیں کہ ساری دنیا کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جائے ورنہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ بدون توسط پیغمبروں نشانوں کے شروع ہی سے سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا جب خدا کی حکمت ایسی مجبور کن معجزات اور فرمائشی نشانات دکھلانے کو مقتضی نہیں تو مشیت الہی کے خلاف کسی کو یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ زمین یا آسمان میں سے سرنگ یا سیڑھی لگا کر صرف ایسا فرمائشی اور مجبور کن معجزہ نکال کر دکھلا دیں خدا کی قوانین حکمت و تدبیر کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امید رکھنا نادانوں کا کام ہے
انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ انما صرف وہ یستجیب مانتا ہے الذین جو لوگ یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے یبعثهم انہیں اٹھائے گا اللہ ثم پھر الیہ اس کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرے گا اللہ پھر اس کی طرف لائے جائیں گے۔ یعنی سب سے توقع نہ رکھو کہ مانیں گے، جن کے دل کے کان بہرے ہوں گے وہ سنتے ہی نہیں، پھر مانیں کس طرح؟ ہاں یہ کافر جو قلبی روحانی حیثیت سے مردوں کی طرح ہیں، قیامت میں دیکھ کر یقین کریں گے اور ان چیزوں کو مانیں گے جن کا انکار کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں لولا نزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من سے ربی اس کا رب کو آپ کہہ دے ان بے شک اللہ قادر علی پر ان کے ينزل اتارے آیتن کوئی نشانی لیکن اکثر ان میں اکثر لا يعلمون نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کہہ دے کہ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ اتار نشانی، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری جن کی دو فرمائشیں کرتے تھے، کما فی قولی تعالیٰ وقالوا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ حتی تفجر لنا من الارض آیت نمبر 90 او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا آیت نمبر 91 او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا آیت نمبر 92 او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا آیت نمبر 93 90 91 92 93 ورنہ آپ پر بے شمار علمی و عملی معجزات نشانات بارش کی طرح اترتے رہتے تھے۔ یعنی خدا فرمائشی معجزات دکھلانے سے عاجز نہیں، لیکن جن قوانین حکمت و رحمت پر نظام تکوین کی بنیاد ہے تم میں اکثر ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان قوانین کا اقتضا یہ ہے کہ تمام فرمائشی معجزات نہ دکھلائے جائیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ وما اور نہیں من کوئی دابۃ چلنے والا فی الارض زمین میں، اور لانا طائرین پرندہ یطیر اڑتا ہے بجناحی اپنے دو پروں سے، الا مگر امتیں جماعتیں امثالکم تمہاری طرح ما فرطنا نہیں چھوڑی ہم نے فی الکتابی کتاب میں من کوئی شیء ان چیز، ثم پھر الی طرف ربہم اپنا رب یحشرون جمع کیے جائیں گے۔ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے وعدوں سے، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ ان آیات میں بعض حکمتوں پر متنبع کیا گیا ہے جو فرمائشی نشانات نہ دکھلائے جانے میں مرئی ہیں، یعنی تمام حیوانات ہوا زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہیں۔ ان میں سے ہر نوع کو حق تعالیٰ نے ایک خاص وسع اور فطرت پر پیدا کیا ہے جو ان کے معین حواس و افعال کے دائرے میں کام کرتی ہے۔ کوئی جانور اپنے افعال اور حرکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت نہ باعتبار اس کی فطرت و استعداد کے مشخص کر دیے ہیں ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ ابتدائی آفرینش سے آج تک کسی حیوان نے اپنی نوع کے محدود دائرہ عمل میں کسی طرح کی ترقی نہیں کی۔ اسی طرح آج کی استعداد و فطرت کو خیال کر لیجئے، حق تعالیٰ کے علم و قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع و اجناس کی تدبیر و تربیت کے اصول و فروع منضبط ہیں۔ کوئی چیز نہ اس چیز زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس مکمل انضباط و انتظام سے باہر جا سکتی ہے۔ انسان جنس حیوان میں با اختیار اور ترقی کن حیوان ہے۔ اسی کسب اختیار اور ترقی کن عقل و تمیز کی موجودگی نے اس کے نظام تکوینی اور قانون حیات کو دوسرے تمام حیوانات سے ایسا اعلیٰ اور ممتاز بنا دیا ہے کہ اب اس سے حیوان کہتے بھی شرم آتی ہے۔ وہ برخلاف باقی حیوانات کے دیکھنے، سننے اور پوچھنے سے نئی نئی معلومات حاصل کرتا اور قوت فکریہ سے اس کو ترتیب دیتا کر حیات جدید کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے۔ وہ نیک و بد میں تمیز کرنے کے، نافع و ضار کے پہچاننے، آغاز انجام سمجھنے پر قادر اور کسی عمل کے کرنے یا چھوڑنے میں فی الجملہ آزاد ہے۔ اسی لیے اس کو خدا کی جانب سے ایسے نشانات دکھلائے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کرنے کا موقع مل سکے اور فکر کسب کی فطری آزادی کو سلب کرنے والے نہ ہوں، اور اگر وہ خدا کے دیے ہوئے قواعد عقلیہ سے ٹھیک طور پر ان میں غور کرے تو اسے حق و باطل اور نیک و بد کی تمیز کرنے میں کچھ دقت نہ ہو۔
پس ایسے فرمائشی نشانات و معجزات کی درخواست کرنا جو بہیمہ وجوہ ایمان لانے پر مجبور کر دیں انسان کی فطری آزادی اور اس کے نظام ترکیبی کو تباہ کرنے، بلکہ انسان کو عام حیوانات کی صف میں اتار لانے کا مرادف ہے۔ اور اگر فرمائشی نشان بہیمہ وجود مجبور کن نہ ہوں تو ان کا دکھلانا بیکار ہے، کیونکہ ان میں بھی وہی غیر ناشی عن الدلیل شکوک و شبہات پیدا کر لیے جائیں گے جو ہزاروں غیر فرمائشی ہی نشانات میں کیے جا چکے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور الذین وہ لوگ جو کہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات صم بہرے و بکم و گنگے فی میں الظلمات اندھیرے من جو جس یشاء چاہے اللہ اللہ یضلل اسے گمراہ کر دے و من یشاء جسے چاہے جعلہ اسے کر دے چلا دے اعلیٰ پر صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو بہرے اور گنگے ہیں اندھیروں میں، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ نہ کہنے والے کی سنتے ہیں، نہ خود دوسروں سے پوچھتے ہیں، اور نہ اندھیرے میں کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سب کو اپنے بے اعتدالیوں سے بیکار کر لیے تو حق کی تصدیق و قبول کا کیا ذریعہ ہو؟ گمراہ کرنا اس کو چاہتا ہے جو خود ذرائع ہدایت کو اپنے اوپر مسدود کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 176۔ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ آپ کہہ دیں أَرَأَيْتُكُمْ بھلا دیکھو، ان اگر آتاکم تم پر آئے عذاب عذاب اللہ اللہ یا اتتکم آئے تم پر الساعۃ قیامت غیر اللہ کیا اللہ کے سوا تدعون تم پکارو گے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ تم کہ دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا یا آوے تم پر قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ ایاہ اسی کو تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف پس کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ما تدعون جسے پکارتے ہو، الیہ اس کے لیے، ان اگر شاء وہ چاہتے چاہیے، تنسون تم بھول جاتے ہو، ما جو جس تشرکون تم شریک کرتے ہو، بلکہ اسی کو پکارتے ہو پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو اگر چاہتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے۔ جب اندھے بہرے گنگے ہو کر آیت اللہ کو جھٹلایا اور گمراہی کے امید غار میں جا پڑے، اس پر اگر دنیا میں یا قیامت میں خدا کا سخت عذاب نازل ہو تو سچ سچ بتلاؤ کہ خدا کے سوا اس وقت کس پکارو گے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی جب گھر جاتے ہو تو گر جاتے ہو تو مجبور ہو کر اسی خدا واحد کو پکارتے ہو اور سب شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ نمبر 29 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ جس پر اگر خدا چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ نزول عذاب یا ہول قیامت سے بچانے والا بجز خدا کے اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کس قدر حماقت اور اندھا پن ہے کہ اس خدا کی عظمت و جلال کو فراموش کر کے اس کی نازل کی ہوئی آیات کی تکذیب اور فرمائش آیات کا مطالبہ کرتے ہو۔